پیاری بہنوں، یہ سورہ جو فلق ہے اس کا جو نزول ہے اس کا کچھ یوں ہمیں ملتا ہے کہ شان نزول میں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا اور مشہور جادوگر لبید بن عاصم یہودی سے ملا جو انصار کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے اس پر جادو کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن کامیابی نہیں ملی، تم یہ 3 اشرفیاں قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زوردار جادو کر دو۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو لبید نے اس سے ساز باز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کیا جس میں آپ کے بال مبارک تھے، انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کر کے ان کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید جادوگر نے زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر ہوا، چنانچہ آپ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ غرض یہ تمام اثرات آپ کی ذات ہی تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کی نبوی حیثیت اور آپ کے فرائض کے اندر اس جادو سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ جو آپ کی یعنی کہ نبوی ذمہ داریاں تھیں، آپ کی جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں ان پر وہ تو متاثر نہیں ہوئیں، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں محسوس کرتے تھے جیسے کوئی چیز کوئی کام کر لیا ہے اور وہ کر کے بھول گئے ہیں، اس حوالے سے اسے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے یا کام کر کے یا چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت کو محسوس فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو سورہ فلق اور سورہ ناس دے کر بھیجا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو وہاں بھیجا۔ بعد میں آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کنویں میں پتھر کے نیچے سے وہ غلاف جو ہے وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں لگی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور کھلتی گرہ جو تھی وہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اسی طرح صحیح سالم ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب جادوئی تشدد کے ساتھ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے جاتے اور یہ سورہ فلق اور ناس کی آیت تلاوت کرتے جاتے، ایک آیت تلاوت کرتے ایک گرہ کھولتے، دوسری آیت تلاوت کرتے 2 گرہ کھولتے۔ تو کل ہم نے سورہ فلق جو پڑھی تھی اس کی سورہ ناس کی جو تھی وہ ہم نے 6 آیات تلاوت کی تھی، تفسیر پڑھی تھی، اور اس کی 5 آیات ہیں سورہ فلق کی۔ تو یہ 6 اور 5 کتنے ہوتے ہیں 11، تو یعنی کہ 11 گرہیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت کے حساب سے کھولی۔ تو اگر ہم یہ سورہ مبارکہ یعنی کہ اپنے اوپر دم کریں اور ہر روز 11 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اور اس سورہ مبارکہ کو اپنے ہتھیلیوں پہ پھونک کر پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیرا لیں یا پانی پر دم کر کے پانی پی لیں تو ہمارے اوپر جادو کے اثرات، نظر بد کے اثرات، شیطانی اثرات جو بھی اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ یہ عمل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تو ہمیں کسی پیر فقیر، کسی بابے کے پاس، کسی ایسے بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ہم چلے جاتے ہیں بہت چھوٹی سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں، کسی اور سے دم کروانے لگتے ہیں۔ ہم خود اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں پڑھ کر۔ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ جتنا یقین اللہ کے کلام پر، اللہ کی ذات پر، اس کے کلام پر پختہ ہوگا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ آپ اندھیری رات کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں جب وہ چھا جاتی ہے۔ رات کو آپ دیکھیے اس میں خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے اپنے اپنے کھچاروں سے
موذی جانور اپنی اپنی بلوں سے، اور اس طرح جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ شیاطین کے جو لشکر ہوتے ہیں وہ بھی نماز مغرب کے بعد سمندروں پر اترتے ہیں۔ اور آج کل کیا ہو گیا ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے، ذات خود ہم اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو لے کر پارکوں میں اور سمندروں کے کناروں پر نکل جاتے ہیں، جبکہ مغرب کی نماز کے بعد کا حکم کیا ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد گھروں سے لے کے نکلتے ہیں۔ اور آج کل تو بے پردگی کا دورہ ہے، سر کے بال بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پرفیومیں بھی خوب چھڑکی ہوئی ہوتی ہیں، عطر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہوتا ہے، میک اپ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جنات کے اثرات کا کیا معاملہ ہوگا، شیاطین کے اثرات کا ہماری صحت کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان جنوح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فان الشیاطین تنتشر حینئذ فاذا ذهب ساعة من اللیل فحلوهم وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، یعنی رات کی جب ابتدا ہو، جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ اب یہاں پر بھی یہ بات میں ذکر کرتی چلوں کہ جب بھی ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں باہر نکلنے کی دعائیں بتائی گئی ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرو۔ اگر باہر سے کوئی شیاطین جنات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ باہر سے ہی لوٹ جائیں گے واپس، اور اگر آپ ہیلو ہائے کرتے ہوئے، ٹھٹھے مارتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے گھروں میں داخل ہوں گے تو وہ شیاطین بھی بہت آسانی کے ساتھ آپ کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو شریر جنات اور شیاطین ہوتے ہیں ان کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ باتھ روم ہوتے ہیں، تو وہ باتھ روم میں بیٹھتے ہیں۔ اور جب ہم میں سے کوئی، ہمارے بچے، شوہر یا ہم خود یا کوئی بھی گھر کا فرد جو ہے وہ جب واش روم میں جاتا ہے اور بغیر دعا پڑھے جاتا ہے، اس لیے ہمیں واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اور اگر ہم دعائیں پڑھے بغیر ننگے سر ننگے پاؤں، جیسے آج کل کا ہے، بچے پرواہ نہیں کرتے، مائیں بھی پرواہ نہیں کرتی، فکر نہیں کرتی، اور واش روموں میں بچے چلے جاتے ہیں یا ہم خود چلے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شیاطین ہیں وہ ہمارے سروں پر بیٹھ کر ہمارے بیڈ روموں تک آ جاتے ہیں، جس سے لڑائی جھگڑے، فساد، بے چینی، بے تابی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ کر دیے، فلاں نے وہ کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، سب کچھ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، کہ تعلیمات حاصل نہ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر عمل نہ کر کے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ رات کی جب ابتدا ہو، یعنی کہ آفٹر مغرب کی نماز کے بعد کیا کریں کہ بچوں کو گھروں میں روک لو، گھروں سے باہر نہ جانے دو، نہ خود جاؤ نہ بچوں کو جانے دو۔ جب یہ حصہ جو تھوڑا سا نکل جائے اس کے بعد آپ اپنے بچوں، آپ کو کسی کام سے باہر جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن جب جائیں تب بھی جاتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر باہر نکلیں، اور جب گھر میں داخل ہوں تب بھی گھر والوں کو سلام کریں، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہم داخل ہوں اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سلام پڑھو کہ مومنین کے گھروں پر یعنی کہ میری روح ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں جو گروہ میں پھونکنے والوں کی شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، تو یہاں پر اس کے یعنی یہ ہے کہ یہ جو گروہ میں پھونکنے والی ہیں یہ نفسوں کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے مراد جادو کا عمل کرنے والی مرد اور عورتیں دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے، اور عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے جادوگر کسی ڈور یا دھاگے پر پڑھ کر پھونکتا جاتا ہے اور اس میں گرہ لگاتا جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر گروہ میں پھونکنے والے کی شر سے پناہ طلب کرتی ہے۔ جادوگر جو ہے وہ خاص طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ پڑھ کر پھونکتا ہے اور اپنی لب لگاتا ہے، اپنا تھوک وہاں پہ لگاتا ہے اور گرہ لگا دیتا ہے، تو وہ اس طرح سے جادو کرتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ اپنے بال کنگھا کریں تو اس بالوں کو دفن کر دیں، اپنے ناخن کاٹیں تو ناخنوں، کیونکہ بال اور ناخن ایسی چیزیں ہیں جن پر جادو کیا جاتا ہے اور یہ جلدی گلتے نہیں ہیں، جلدی سے گلتے سڑتے نہیں ہیں۔
ختم نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کو دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا پانی میں بہانے کا حکم دیا گیا ہے، سر راہ ان کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہمیں احادیث کی روشنی میں اس کی بھی ہمیں ترغیب ملتی ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں حسد کرنے والوں کی شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا کی ہے تو اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ حسد کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اسی حسد کے سبب سے ہوا تھا۔ یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگوں کی تار کی وجہ سے آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، اس لیے جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنی حسد کی آگ کو بجھانے چاہا۔ حسد کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے یا جو خوبی دے رکھی ہے یا جو فضیلت عطا کی ہے، اس پر دوسرا شخص جو ہے وہ جلتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت، خوبی یا جو فضیلت اس کو حاصل ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا مجھے اگر نہیں ملنی تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ حسد کرنے کا جو معنی بیان کیا گیا وہ یہی ہے۔ تو حسد کا جو ذکر ہے وہ خاص طور پر اسی لیے کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو اسی حسد کے سبب سے ہوا تھا۔ یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے اور ظاہری جنگوں کی تال کی وجہ سے آپ پر غالب تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس لیے جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔ حسد کرنا حرام بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے، اور یہ بہت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو دینداری کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبّ الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الخالقة لا اقول تخلق الشعر ولكن تخلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذلك لكم افشوا السلام بینکم۔ تم میں آہستہ آہستہ پہلی امتوں کا مرض حسد اور بغض سرایت کر گیا ہے۔ آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والا مرض ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ حسد جو ہے وہ دین کو مونڈ دیتا ہے، یعنی کہ دین کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جیسے انسان اپنے سر کے بالوں کو بالکل مونڈ کر سر صاف کرتا ہے، اس طرح حسد کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ حسد جو ہے وہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو محبت پر قائم رکھے؟ وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی کہ سلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حسد کو ختم کرتا ہے، دشمنی کو دور کرتا ہے۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو گے قیامت نہیں آئے گی۔ تو سلام جو ہے یہ کرنا یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ اب ہم اس جو سورہ مبارکہ کو ہم نے مختصراً دیکھا ہے، اس سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے یا ہم اس آیہ مبارکہ کی جو حکمت کے تقاضے سمجھے ہیں وہ یہ ہیں کہ نقصان دہ اور مضی چیزوں سے پناہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان چیزوں کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے پناہ مانگنا یا اس کو مصائب و مشکلات دور کرنے پر قادر جاننا شرک ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور نا قابل معافی جرم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر طرح کا گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ جادو کی تاثیر برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ جادو کی تاثیر برحق ہے، لیکن اب چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہم کتنا باوضو رہتے ہیں، ہم صبح و شام کے اذکار کتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم سورہ فلق ناس کو یعنی جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور ناس کو
3 بار تلاوت فرماتے اور اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے، بدن مبارک پر پھیر لیتے. یہ آپ کا سنت طریقہ ہے. کیا ہم نے سنت طریقہ اپنایا ہے؟ کیا ہم صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اور گھروں سے نکلنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم واش روم کے جانے کے آداب، جو باتھ روم میں جانے کے آداب ہیں، ان سے یعنی کہ واقف ہیں؟ ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں؟ ہم نے وہ یاد کی ہوئی ہیں؟ پہلے ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں تو پھر ہم دیکھیں. اب جادو ہے، یہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی اور اللہ کے حکم کے بغیر اثر بھی نہیں کرتی. اور اگر کوئی چیز اثر کرے گی، کسی چیز میں کوئی تاثیر ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے اوپر آزمائش ہے اور کرنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. جو اس طرح کے برے عملیات کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس کا ایمان تو جاتا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ حسد سے ایسا کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ جو چیز ہے کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے. تو ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح کا نفع اور نقصان اللہ کے حکم سے ہی ہے. اگر جادو ہو جانے کی صورت میں جو قرآنی آیات ہیں، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. جادو کو جو توڑ ہے، جادو یا کفریہ اور شرکیہ کلمات سے کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے عیسائیوں کے پاس یا ایسے بد مذہب لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جادو کی کاٹ کرتے ہیں اور یہ صحیح علم ان کے پاس ہے، اور یہ کیونکہ جادو کیا گیا ہے تو جادو میں برے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، کالا علم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی کاٹ بھی اسی سے ہوگی. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ دو جو سورہ ہیں جن کو معوذتین کہا گیا ہے، یہ سورہ جب نازل ہوئی تو نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آقا کریم علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا، اور اس جادو کے توڑ کے لیے، کاٹ کے لیے ہی یہ سورہ مبارکہ جو تھی نازل ہوئی تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جادو کی کاٹ قرآن پاک سے، قرآنی دعاؤں سے کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے، اور جادوگر کی سزا قتل ہے. اور شام کے وقت بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے اور گھروں کے دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے اور وہ بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جس طرح سے ہمارے جو بسیز ہیں، گاڑیاں ہیں، جتنے بھی وہیکل چلتے ہیں، سب جو ہیں وہ بس اسٹینڈ پر آ کر رکتے ہیں، اسی طریقے سے جنات اور شیاطین کے جو لشکر ہوتے ہیں وہ سمندر کے پانی پر آ کر اترتے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں پر بڑا شیطان ہوتا ہے وہ احکامات جاری کرتا ہے، اور پھر سارے جنات و شیاطین جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں. حسد ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کی دینداری کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچنا چاہیے، بلکہ بچنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرنی چاہیے. اب ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ حاسدین نے امت مسلمہ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اپنے حسد کی آگ سے ان کو خاکستر کر دینے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں. اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ امت مسلمہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور طاغوتی نظام سے مکمل طور پر اعلان بغاوت کر دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.